بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین یورپ کی موجودہ صورتحال پہ، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سفری پابندیوں کے بارے میں نئی اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد فرانس کا ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اس کے وزیر داخلہ کی طرف سے انلیگل امیگرینٹ سے ریلیٹڈ، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین حکومت نے پانی، بجلی اور گیس کے بلوں کے بارے میں ایک نیا قانون پاس کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آخر میں اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کچھ نئی اپڈیٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسپین یورپ کے اس وقت موجودہ صورتحال کیسی ہے، کرونا وائرس کے ایفیکٹس کیسے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی نے برطانیہ پہ پابندی لگا دی ہے۔ 23 مئی سے کوئی بھی برطانوی جو ہے جرمنی انٹر نہیں ہو سکتا، بے شک اس کے پاس نیگیٹو رپورٹ ہو۔ اگر کوئی انٹر ہوتا ہے تو 2 ہفتے کے لیے اس کو ہوٹلز میں رکھا جائے گا اور اس کے تمام اخراجات مسافر خود برداشت کرے گا۔ اس میں بچے بھی شامل ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف بڑوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے جو برطانوی وہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے وہاں کا سفر کریں۔ اسپین کی جہاں تک کنڈیشن ہے، اس وقت اسپین کو اعلان کیا گیا کہ درمیانے لیول پہ انٹر ہو چکا ہے، یعنی کہ ہائی رسک سے نیچے آ چکا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مریضوں کی تعداد جو ہے وہ گر رہی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے، اور آنے والے وقت میں اسپین میں بڑی ایکٹیویٹیز بھی شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ اب درمیانی ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہیں۔ تمام ضروریات زندگی کی چیزیں اوپن ہو چکی ہیں، ریسٹورنٹس بارز بھی اوپن ہو چکے ہیں۔ ٹائمنگ جو ہے 6 سے رات 12 بجے تک کر دی گئی ہے، اور آنے والے وقت میں مزید ایکٹیویٹیز جس میں تھیٹرز، سینماز فل فلج جو تعداد میں شروع ہو جائیں گے، اور آخر میں انہوں نے فٹ بال میچز سے بھی پابندی ختم کر دینی ہے۔ لیکن فی الحال یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہیپن ہوں گی، کیونکہ یکدم تمام پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ جہاں تک برطانیہ کی خود بات ہے تو برطانیہ میں جو انڈین وائرس ہے وہ کافی حد تک پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ انڈین وائرس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی نے بھی پابندی لگائی ہے اور باقی ممالک نے بھی پابندی لگائی ہے۔ جہاں تک بات کریں ایشین کنٹریز کی، انڈیا کی حالات بدتدریج ویسے کے ویسے ہیں، ابھی تک بہتری نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ کیسز جو ہیں وہ رکنا شروع ہو چکے ہیں۔ بڑھ بھی نہیں رہے اور رک بھی نہیں رہے، لیکن مستقل طور پہ جو ہے وہ سیم کنڈیشن میں جا رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا زور ٹوٹتا جائے گا، جیسے جیسے گرمی جو ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی۔ جہاں تک بات ہے ویکسین کی، تو ویکسین کی بھی کمی ہے، وہاں پہ آکسیجن کی بھی کمی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ باقی معاملات جو ہیں جس میں محکمہ صحت ہے وہ بھی ناکامی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ جہاں تک انٹرنیشنل امداد کا تعلق ہے تو وہ انٹرنیشنل امداد وہاں پہ پہنچائی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ حالات معمول پہ نہیں آئے۔ پاکستان میں کنڈیشن کافی کنٹرول میں ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ 3 4 ممالک پہ بہت بڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ سفری پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جہاں تک کینیڈا کی اور امریکہ کی بات ہے، انہوں نے اپنے 30 دن کا مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے سفر۔ پاکستانی اور انڈین 30 دن کے لیے کینیڈا سفر نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے باقی ممالک نے بھی، جس میں عرب ممالک شامل ہیں، انہوں نے بھی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن سعودی عرب نے پاکستان پہ پابندی نہیں لگائی، باقی تمام ممالک پہ لگی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ ابھی یورپ کی جو کنڈیشن اوور آل ہے وہ کافی بہتر ہے، لیکن اب کرونا جیسے جیسے کنٹرول ہو رہا ہے ویسے ویسے اکنومیکلی پرابلم سامنے آ رہی ہیں۔ اٹلی میں بہت بڑے لیول پہ احتجاج شروع ہو چکے ہیں جو کہ بے روزگاری کے خلاف ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فرانس کا۔ امیگرینٹ سے ریلیٹڈ ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ جو فرانس کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اٹلی اور اسپین کی حکومت بری طرح ناکام رہی ہے انلیگل امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے میں۔ ان کا یہ بیان اس وقت آیا جب اسپین کے بارڈر پہ بڑی تعداد میں
افریقن پہنچے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں بھی بڑی تعداد میں امیگرینٹس بوٹس کے ذریعے پہنچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ اٹلی اور اسپین جو ہے وہ اپنے بارڈرز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں مزید پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں مزید پرابلمز یورپی یونین کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ابھی وزیر داخلہ جو ہے فرانس کے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنوری میں جو فرانس ہے وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بنے گا یورپی یونین کا۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ جو یورپی یونین کے بارڈرز ہیں ان پہ خاص توجہ دے گا اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور آنے والے وقت میں جیسی بھی نئی ایکٹیویٹیز آتی ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرانس پہلے ہی شنجن سٹیٹس کے بارڈرز کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور اناؤنس کئی مرتبہ کر چکا ہے کہ جو تمام بارڈرز ہیں شنجن سٹیٹس کے وہ بند ہونے چاہیے، اور اس طرح سے لوگوں کی آمد و رفت آزادانہ طور پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن باقی سٹیٹس جو ہے وہ ابھی تک نہیں مان رہی۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کو ابھی تک خاموشی کا سامنا، لیکن جب یہ پریزیڈنٹ بنتا ہے یہ جنوری میں، ہو سکتا ہے کہ بڑی ایکٹیویٹیز فرانس کی طرف سے آئیں۔ یہ یاد رہے کہ یورپی یونین کا ہر ممبر سٹیٹ جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے پریزیڈنٹ بنتا ہے یورپی یونین کا۔ ابھی فی الحال جو پریزیڈنٹ ہے وہ پرتگال ہے، اور آنے قریب پرتگال کی ٹرم ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کی اور یورپی یونین کا ممبر بنے گا، اور جنوری میں جو ہے وہ فرانس یورپی یونین کا پریزیڈنٹ بنے گا 6 مہینے کے لیے۔ اور فرانس نے اعلان کیا ان 6 مہینوں میں وہ شنجن سٹیٹس کے بارڈرز کو، اور خاص طور پہ یورپی یونین کے باہر والے بارڈرز کو بہت سخت کر دے گا، تاکہ مزید امیگرینٹ جو ہے وہ یورپی یونین میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ اب وقت بتائے گا کہ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو اسپین کی حکومت نے ایک بڑا بل پاس کیا ہے۔ یہ بل 4 مئی کو پاس کیا گیا اور قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ بل اصل میں کیا ہے؟ یہ بجلی، پانی، گیس کے بل، وہ لوگ، وہ فیملیز جو کہ بل ادا نہیں کر پائے، بجلی، پانی، گیس کا، چاہے ایک بل ہو یا تینوں بل ہوں، کہ آپ کے پاس اکنومیکلی کنڈیشن بری ہونے کی وجہ سے آپ یہ ادا نہیں کر پائے، تو آپ کو مہلت دی جائے گی۔ یہ کمپنیز جو ہیں یہ آپ کا یہ بل، یہ سہولت آپ کی نہیں کاٹ سکیں گی۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسی سچویشن میں ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کرنا کیا آپ کو، یہ جو بل ہیں آپ کے پانی، بجلی، گیس کے، یہ 9 اگست تک پینڈنگ کر دیے جائیں گے، یعنی کہ 9 اگست تک آپ سے وصولی نہیں کی جائے گی۔ آپ کو ٹائم دیا جائے گا، 4 مئی کو یہ قانون پاس ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا اگر بل پہلے سے شارٹیج ہے اور آپ اس نوبت پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی سہولت کاٹ دی جائے گی، چاہے وہ پانی کا بل ہو، بجلی کا بل ہو یا گیس کا بل ہو، تو آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کمپنی کو کال کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ٹائم لے سکتے ہیں 9 اگست تک کا، کہ 9 اگست تک آپ پے نہیں کر سکتے، 9 اگست کے بعد آپ پے کریں گے۔ تو اس وجہ سے آپ کی کوئی بھی سہولت نہیں کاٹی جائے گی، نہ ہی بجلی کاٹی جائے گی، نہ ہی پانی کاٹا جائے گا، اور نہ ہی گیس کاٹی جائے گی۔ یہ خاص طور پہ کرونا کی پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بل پاس کیا گیا ہے، اور یہ نیشنل لیول پہ اب پورے ملک میں اس کو لاگو کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا نیوز لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں نیشنلٹی پہ۔ نیشنلٹی کے بارے میں نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ کافی زیادہ فیملیز تھیں جو کہ پاکستان میں تھی اور ان کے والدین کو یہاں پہ نیشنلٹی مل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ پریشانی کا اس سے دوچار تھے، کیونکہ اسپین نے بھی اپنا قانون تبدیل کر دیا تھا۔ اب جو تازہ ترین رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ چند مہینوں میں بچوں کو وہاں پہ نیشنلٹی مل رہی ہے، اور آپ کے پارٹنر کو ترخیتہ کمیونیتاریہ مل رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ جو فیملیز یہ تمام پروسیس کرنا چاہتے ہیں وہ اس پروسیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جلدی سے جلدی اپنا کام مکمل کروا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو وے اس کا بتاتا چلوں۔ یہاں سے آپ نے جو ڈاکومنٹس بنوانے ہیں، بنوا کے اگر آپ خود جاتے ہیں تو 2.5 سے 3 مہینے، اگر آپ اپنے پارٹنر کے نام جو ہے وہ بھیجتے ہیں، جیسے مختار نامہ ہوتا ہے، جیسے پودیر ہوتی ہے، وہ بھیجتے ہیں، تو پھر وہاں پہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے زیادہ لگ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے کیا، اپنے تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے ہیں ایمبیسی سے، فارن افیئر سے۔ اس کے بعد آپ نے میل کے ذریعے ٹائم لینا ہے، اور ایمبیسی میں جا کے ڈائریکٹلی
ٹی سی ایس کے بغیر خود سیتے پہ جا کے اپنے تمام ڈاکومنٹ جمع کروا دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اوتھ کے لیے، جس کو خورامنتو کہتے ہیں، اس کا ٹائم دیا جائے گا اور آپ کو وہاں پہ نیشنلٹی ایشو کر دی جائے گی، اور ٹوٹل جو اس وقت ٹائم لگ رہا ہے وہ میکسیمم 4 سے 5 مہینے لگ رہے ہیں اگر آپ پودیر بھیجتے ہیں۔ اگر آپ خود جاتے ہیں تو 2.5 سے 3 مہینے میں آپ کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ہے رش اتنا زیادہ نہیں ہے، جو فیملیز اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ اٹھا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی نیوز اپ ڈیٹ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔